الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على حبيبه سيد النبيين والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهاديين المهديين وأزواجه أمهات المؤمنين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصينا بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم. تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. صدق الله مولانا العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وعلى آله وبارك وسلم. تلاوت کردہ آیات مبارکہ 11 نمبر آیت سورہ نساء کی، 12 نمبر آیت اور 13 اور 14 ان میں احکام وراثت بیان ہوئے اور یہ وہ علم ہے جس کو نصف دین کو فرمایا گیا ہے کہ علم الفرائض، علم وراثت کو، علم المیراث کو علم الفرائض بھی کہا جاتا ہے، اور سب سے مشکل مسائل فقہ کے وراثت کے مسائل ہی ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی بن ابی طالب، سیدنا عبداللہ بن مسعود، یہ علم وراثت کے ماہرین میں سے گزرے ہیں۔ اور علم المیراث، علم وراثت میں سے ایک مسئلہ ہے جس کو مسئلہ منبریہ کہا جاتا ہے۔
جب یہ اس کی تفصیل بیان ہوگی کہ کس وارث کا کتنا حصہ ہوتا ہے، وہاں پھر مسئلہ منبریہ بیان ہوتا ہے، وراثت کا ایک مشکل مسئلہ برسر منبر سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم سے پوچھا گیا، تو آپ ایک فصیح و بلیغ انداز میں خطبہ کے آغاز میں اللہ کی حمد بیان فرما رہے تھے، اور ہر جملے کے آخر میں الف مکسورہ آ رہا تھا، یعنی یا ہو اور اس کے اوپر کھڑا زبر ہو، اس کو الف مکسورہ کہا جاتا ہے، جیسے صغرا، کبرا، عیسیٰ، موسیٰ۔ تو آپ جو اللہ کی حمد بیان فرما رہے تھے، اس کے آخری جملے، جو ہر جملے کا آخر اس میں الف مکسورہ آ رہا تھا، تو بندے نے آپ سے منبر پر ہی یہ مسئلہ خطبے کے درمیان پوچھ لیا، تو آپ نے خطبے کو ٹوٹنے سے بچایا اور اسی وزن پر مسئلہ وراثت بیان فرمایا۔ جب یہ ساری تفصیل بیان ہوگی تو پھر مسئلہ منبریہ بھی اب انشاءاللہ بیان کریں گے، اور اس خطبے کو الفاظ کا ذکر بھی کریں گے۔ تلاوت کردہ آیات مبارکہ کا جو خلاصہ مفہوم ہے، جس کو عام زبان میں ترجمہ کہا جاتا ہے، وہ یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے تمہاری اولاد کے حصوں کے بارے میں، لڑکے کے لیے 2 لڑکیوں کے حصے کے برابر ہے، پھر اگر لڑکیاں ہی ہوں 2 یا 2 سے زیادہ تو ان کے لیے ترکہ کی 2/3 ہے، اور اگر ایک لڑکی ہو تو اس کے لیے آدھا، اور میت کے ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے ترکہ کا 6واں حصہ ہے اگر میت کی اولاد ہو۔ پھر اگر میت کی اولاد نہ ہو اور اس کے ماں باپ ہی اس کے وارث ہوں تو اس کی ماں کے لیے 1/3 ہے، پھر اگر اس کے بھائی بہن ہوں تو اس کی ماں کے لیے 6واں حصہ ہے۔ یہ تقسیم بعد ادا کرنے وصیت کے جو وہ کر جاتا ہے، اور بعد ادا کرنے قرض کے ہے۔ تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے تم نہیں جانتے ان میں سے تمہارے فائدے کے لیے کون تم سے زیادہ قریب ہے، حصہ مقرر کیا ہوا اللہ کی طرف سے، بے شک اللہ خوب جاننے والا، بہت حکمت والا ہے۔ اور تمہارے لیے مال ہے، آدھا مال ہے اس کا جو چھوڑ جائیں تمہاری بیویاں، اگر ان کی اولاد کوئی نہ ہو، اور اگر ان کی اولاد ہو تو تمہارے لیے ان کے ترکہ کا 4واں حصہ ہے۔ اور یہ تقسیم ہے بعد ادا کرنے وصیت کے جو وہ کر کے گئی ہیں یا ان کے قرض کے ادا کرنے کے۔ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، اور تمہاری بیویوں کے لیے 4واں حصہ ہے اس مال میں سے جو تم نے چھوڑا، اگر تمہاری کوئی اولاد نہ ہو۔ پھر اگر تمہاری کوئی اولاد ہو تو بیویوں کے لیے 8واں حصہ ہے اس مال میں سے جو تم نے چھوڑا ہے، بعد وصیت کے نافذ کرنے کے اور ادائیگی قرض کے۔ اور کسی ایسے مرد کا حصہ تقسیم ہوتا ہے یا عورت کا جس نے باپ یا اولاد میں سے کسی کو نہ چھوڑا ہو، اور ماں کی طرف سے اس کا بھائی یا بہن ہو، تو ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے 6واں حصہ ہے۔ تو اگر وہ 1 سے زیادہ ہوں تو سب شریک ہیں 1/3 میں، بعد وصیت کے جو کی جاتی ہے یا بعد ادائے قرض کے، نقصان نہ پہنچایا گیا ہو وصیت میں کسی کو، اللہ کی طرف سے یہ حصہ ہے، مقرر کیا ہوا ہے، اور اللہ خوب جاننے والا، نہایت بردبار ہے۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، اللہ ایسے لوگوں کو باغات میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں چلتی ہوں گی، اور وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے۔
اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور جو نافرمانی کرے اللہ اور اس کے رسول کی اور تجاوز کرے اس کی حدوں سے، اللہ اسے ایسی آگ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان آیات مبارکہ میں 11 سے لے کر 14 تک جو سورہ نساء کی، ان میں وراثت کے احکامات بیان ہوئے ہیں، اور احادیث مبارکہ میں حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تفصیلات کو بیان کیا ہے۔ یہ ایک وسیع علم ہے۔ ہمارے ہاں درس نظامی میں سراجی نام سے ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے، جس میں بہت جامعیت کے ساتھ وراثت کے احکامات کو بیان کیا گیا ہے۔ اس لیے علم وراثت میں جب تقسیم کی جاتی ہے تو مفتی کے لیے ضروری ہے کہ وہ حساب کتاب یعنی علم ریاضی میں بھی مہارت رکھتا ہو۔ باقاعدہ بعض دینی مدارس میں علم وراثت پر مستقل کورس کرائے جاتے ہیں۔ اس پر جو احادیث مبارکہ ہیں، صحیحین میں ہیں، دیگر کتب حدیث میں ہیں، اس کو تفصیل کے ساتھ ہم بیان کریں گے۔ ایک روایت جو سنن ترمذی شریف میں ہے، ابن ماجہ میں ہے، حارث اعور، یہ ایک آنکھ ان کی ٹیڑھی تھی جس کی وجہ سے ان کو آور کہا جاتا تھا۔ ایک آنکھ سے بندہ معذور ہو جس کو بھینگا کہتے ہیں، تو یہ ان میں جسمانی کمزوری تھی، اور بلا کے درجے کے ذہین تھے، حافظ تھے، حفظ اللہ نے، ضبط اللہ نے بہت دیا تھا۔ یہ سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے شاگرد ہیں اور بہت قریب کے شاگرد ہیں۔ ہمارے ہاں جو علم وراثت منقول ہوا ہے، یہ حارث الاعور کا اس میں مرکزی کردار ہے۔ سیدنا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی صحبت اور آپ کے قرب میں رہنے کی وجہ سے آپ کے معاصرین، ہم عصر، آپ کے دور کے لوگوں نے طرح طرح کی تنقیدات بھی کی، جن میں ایک مشہور محدث امام شاہ بھی گزرے ہیں۔ انہوں نے کوئی ایسا اخلاقی جرم نہیں تھا، کوئی ایسا عیب نہیں تھا جس کا ذکر چھوڑا ہو اور جس کو حارث اعور پہ لگایا نہ ہو۔ شاہ بھی آخری عمر میں خود گرفت میں آ گئے اور کہا کرتے تھے حارث اعور کی مخالفت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھ پر گرفت کر لی ہے۔ یہ متعدد احادیث کی کتب کے اندر یہ حارث اعور کی روایات آتی ہیں۔ امام ابن کثیر نے سورہ نون والقلم کی آخری آیات کے تحت حدیث مبارک ذکر کی ہیں، جن میں حارث اعور سے حدیث لی ہے، اور تاریخ مدینہ دمشق میں امام ابن عساکر رحمہ اللہ نے اس حدیث کا ذکر کیا ہے۔ اس کے راوی بھی یہی حارث اعور کہ سیدنا امام حسن مجتبی اور سیدنا امام حسین دونوں بیمار تھے۔ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کی بیماری سے مغموم تھے، پریشانی میں حالت میں تھے، تو جبریل امین حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ ان دونوں بچوں کو نظر لگ گئی ہے، نظر بد کا شکار ہو گئے، تو آپ ان کو دم فرمائیں۔
تو جبریل امین نے یہ کلمات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھے، اللہم ذی السلطان العظیم والمن القدیم ذی الوجہ الکریم ولی الکلمات التامات والدعوات المستجابۃ عاف الحسن والحسین من انفس الجن وآیون الانس۔ اے اللہ تو بہت بڑی سلطنت والا ہے، غلبے والا ہے، والمن القدیم اور تو قدیم احسان والا ہے جس پہ تیرا احسان ہے یہ ازل سے، ذی الوجہ الکریم اور یا اللہ تو بڑی کریم ذات ہے، ولی الکلمات التامات والدعوات المستجابہ، یا اللہ جو کلمات تامہ ہیں، جو مکمل کلمات ہیں، ان کا مالک بھی آپ کی ذات ہے، اور جو دعائیں قبول ہوتی ہیں یا اللہ ان کا مالک بھی تیری ہی ذات ہے۔ تو اس طرح اللہ کو پکارنے کے بعد دعا ہے عاف الحسن والحسین من انفس الجن واعین الانس، کہ اللہ حسن اور حسین کو جنوں کے پھونکوں سے اور سانسوں کے اثرات سے اور انسانوں کی نظر بد سے عافیت عطا فرما۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھی تو اسی وقت شہزادے اٹھ کے بیٹھ گئے اور آپس میں کھیلنا شروع کر دیا۔ تو جبریل امین نے فرمایا کہ اپنی امت کو یہ کلمات سکھائیں۔ یہی حارث اعور اس روایت کے راوی ہیں جو تفسیر ابن کثیر میں بھی ہے اور ابن عساکر میں بھی ہے۔ یہ عشاء کے بعد بڑی بڑی دیر تک سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی صحبت میں رہتے تھے اور اس صحبت میں یہ علم کا فیضان لیتے تھے۔ حارث روایت کرتے ہیں کہ سیدنا علی نے فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام نے وصیت کو پورا کرنے سے پہلے قرض ادا کرنے کا حکم دیا، حالانکہ تم قرآن مجید میں وصیت کو قرض سے پہلے پڑھتے ہو۔ امام ترمذی فرماتے ہیں، ترمذی شریف میں ہے کہ عام حدیث کے علماء کا اسی پر عمل ہے کہ وصیت پوری کرنے سے پہلے قرض ادا کر دیا جائے۔ قرآن مجید نے جو بیان کیا ہے کہ جب کوئی بندہ فوت ہو جائے تو اس کا جو مال ہو اس میں سے ایک تو اس نے جو وصیت کی ہے وہ ادا کر دی جائے، دوسرا اس کا قرض ادا کیا جائے، اور اس کے بعد جو مال باقی رہتا ہے اس کو پھر ورثاء میں آل حق میں تقسیم کر دیا جائے۔ حارث اعور کی اس روایت کے بارے میں محدثین فرماتے ہیں کہ پوری امت نے اس کو قبول کیا ہے، پوری امت نے، یعنی جو علم وراثت ہم تک منقول ہوا ہے اس میں یہ مرکزی راوی حضرت حارث اعور ہیں۔ علم وراثت کا ایک خاکے کی صورت میں انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے، اگرچہ اس کو بہت آسان کر کے بھی بیان کر دیا جائے تو گہری فکر پر نظر نہ رکھنے والے عوام کے لیے اتنا زیادہ وہ فائدہ مند ثابت نہیں ہوتا، لیکن ان مسائل کا جاننا بہت ضروری ہے۔ وراثت کے مسائل میں بہت بے احتیاطی کی جاتی ہے، اور خصوصاً ہمارے بر صغیر میں بچیوں کے لیے، بہنوں کے لیے وراثت میں سے حصے نہیں دیے جاتے۔ آپ اندازہ کریں کہ جب ان آیات مبارکہ کا بیان ہوا، وراثت کا بیان ہوا کہ باپ کی وراثت میں سے بیٹی کو ایسا ملنا چاہیے، خواتین کا عورتوں کا ایسا ہے، تو اس کے ساتھ اللہ نے فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، اور آخر میں فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ،
جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور اس کی حدوں کو توڑے، حدوں کو تجاوز کرے، اللہ اس کو دوزخ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ بعض علماء کرام نے اس پر بر صغیر میں بہت زور دیا ہے، لیکن جو سماج ہے اور ہمارا معاشرہ ہے اس میں اس چیز کا اتنا غلبہ ہے کہ بہت کم لوگ ہیں خوف خدا رکھنے والے جو وراثت میں سے بیٹیوں کو، بہنوں کو حصہ دیتے ہیں۔ تو یہ جو تفصیل ہے انشاءاللہ آئندہ جمعرات کو درس میں بیان کی جائے گی۔ آج درس کو اس وجہ سے بھی مختصر کیا ہے، قریب جامع مسجد مکی میں سالانہ محفل میلاد شریف ہے جس میں حضرت مولانا مفتی محمد علی قریشی صاحب کا بیان ہے، ابھی عشاء کے بعد تھوڑی دیر بعد ان کا انشاءاللہ بیان ہوگا۔ وہاں کی انتظامیہ نے ہمیں بھی دعوت دی ہوئی ہے تو میں نے بھی وہاں پہ حاضر ہونا ہے، اس لیے آج درس کو مختصر کیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعرات کو ان آیات میں جو مسائل ہیں ان کی کچھ تفصیل کوشش کی جائے گی، ایسے بیان کی جائے کہ عوام کو بھی کچھ نہ کچھ اس سے فائدہ ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ میں قرآن مجید کا فہم اور اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔